السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ قادیانیوں کو پہچان سکتے ہیں؟ ناظرین، مسلمانوں کے بیچ میں دھوکے سے چھپ کر رہنے والے احمدی یا پھر لاہوری قادیانیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے دھیان رہے کہ 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1974 کے امتناع قادیانیت قانونی ایکٹ کی شق 298A 298B اور 298C کے تحت قادیانی نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکے دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شعائر اسلام کا استعمال کریں گے تو 3 سال قید کی سزا پاکستانی قانون میں موجود ہے۔ تو ہم آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں چھپ کر رہنے والا قادیانی اکثر و بیشتر کرتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مندرجہ ذیل عقائد رکھنا کفر نیز اسلام اور قرآن کے خلاف بھی ہے، کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے اور وہ قیامت کے قریب واپس آ جائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور قادیانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے، جہاں پہ 120 سال کی عمر میں ان کی موت ہوئی، جبکہ صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے ہی کسی مسیح عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور قرآن میں جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق توفی کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد ان کی موت ہے، جبکہ عربی بولنے اور جاننے والے تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ توفی کا مطلب کسی چیز کو پورا قبض کرنا یا پورا لینا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مکمل توفی کر لی، یعنی جسم، شعور اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے قرآن میں ان کی توفی کا بیان ہے اور احادیث میں ان کے قیامت سے قبل نزول کا بیان اس توفی کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسری نشانی کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے، علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کے نام سے پکارتے ہیں۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلافات کے تحت کافر قرار دے دیا، حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بل الجمع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی نے دوسرے فقہ کے ماننے والے کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، اور عقیدی ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے ہمیشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت طلب کیا کسی تردد کے ساتھ تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی طرف۔ قادیانی چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، الیس اللہ بکافن عبدہ، جس کا ترجمہ ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ چوتھی نشانی، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضو قطع کے شعار اور نقل سے بچا جائے جو کہ ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی ایک مٹھی بھر، لیکن قادیانی آپ کو 99% فرینچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیو میں،
اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجود خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی یا ان کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں نشانی کی۔ قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی ٹوپی نہیں پہنے گا، وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئیں گے یا سندھی ٹوپی یا جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو کوئی قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، اور پھر اس سے نچلے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔